اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام اور حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے گرامر ختم کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ پہ اللہ اکبر پہ ایک خصوصی لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کروایا، اور تکبیر تحریمہ کے بعد انشاءاللہ آج ہم نماز کا ترجمہ شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ نماز کا ترجمہ 2 حصوں میں ہوگا۔ اور جیسا کہ پچھلے لیکچر میں بھی بات ہوئی کہ نماز کو جب تک ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، اس کے بغیر پھر نماز کی جو روح ہے، اور جو نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نماز یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ فحش اور منکرات سے روکتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور پھر بھی معاشرے میں برائیاں جو ہیں وہ عروج پہ ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لوگ نمازی دیکھیں مسجدوں میں، الحمدللہ فجر میں بھی نمازی ہوتے ہیں، اور جمعہ کے دن تو سڑکوں پہ بھی لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اتنے سارے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور پھر بھی معاشرے میں ابتری ہے، معاشرے میں ظلم و زیادتی ہے، معاشرے میں بے راہ روی ہے، اور یعنی بے حیائی ہے، اور جو عدل و انصاف بھی نہیں ہے، اور حکومتی معاملات جو ہیں وہ بھی جو ہے بدترین ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات اسی وجہ سے ہیں کہ ہمیں ایک تو نماز جو ہمیں اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتی ہے، رب کی خشیت دل میں اور رب کا جو تقوی دل میں بٹھاتی ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ادراک نہیں ہوتا کہ ہم کتنے بڑے مقام میں کھڑے ہیں، اور ہم اپنے رب کے حضور کن باتوں کے وعدے کر رہے ہیں، کن باتوں کے ہم دعوے کر رہے ہیں، اور اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت جو ہے یا ایک بات مروی ہے، اور اکثر اوقات یہ سننے میں آتی ہے اور بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے بات کروں، اپنے رب سے کلام کروں، تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق اور ربط قائم ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب میں چاہتا ہوں کہ اب میرا رب میرے ساتھ بات کرے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ پھر میں اللہ کا کلام کھول لیتا ہوں، پھر اللہ مجھ سے بات کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ مومن کا جو مقام ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے مومن کی معراج ہے۔ نماز میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو اپنے رب کے ساتھ ملاقات۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو لمبی حدیث ہے، جس میں حضرت جبریل امین جو ہے انسانی شکل میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں آمنے سامنے یعنی ایسے بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے چند سوالات کیے۔ ان سوالوں میں ایک سوال یہ تھا، مال احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم اپنے رب کے حضور کھڑے ہو تو اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے، اور یقیناً مطلب ہر بندے کی تو یہ پہنچ نہیں ہے، اس قدر ہو سکتا ہے لیکن ناممکنات میں سے نہیں ہے، ہو سکتا ہے، مگر نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہو؟ پھر تمہیں یہ ادراک ہونا چاہیے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس حال میں نماز میں کھڑے ہونا ہے۔ تو اس حال میں کیسے کھڑے ہوں گے جب ہمیں نماز کا ترجمہ ہی نہیں پتہ، جب ہمیں نماز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی عظیم چیز ہے۔ بس بچپن سے الحمدللہ جو نمازی ماحول ملتا ہے، بچے نمازی بن جاتے ہیں، ساری زندگی اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے۔ اور افسوس در افسوس ان لوگوں پہ کہ جن کے گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہوتا۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ والدین نمازی ہیں، حتیٰ کہ تہجد گزار ہیں، اور بچے جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ تو چلتے ہیں ہم آج کی آیہ مبارکہ کی طرف۔ نماز کے ترجمہ شروع کرنے سے پہلے سورہ النساء کی آیا ہے، آیہ نمبر 43،
یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. آگے آیت کا حصہ ہے لیکن یہاں پہ ما تقولون ختم کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ آیت مبارکہ اس کے شان نزول کیا ہے؟ کوئی بتائیں گے؟ اس آیت کا پس منظر ہم کیا سمجھتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ جی جی، یہ یعنی کہ شراب کی پابندی کے اوپر جو احکامات آئے ان میں سے یہ حکم یہ تھا کہ اس حالت میں نماز مت پڑھو کہ جب تم نشے میں ہو. تو عمومی طور پر اس آیت کو اسی لحاظ سے لیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ معنی پہ غور کریں تو اس کے اندر ایک اور بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ نماز کو نہ پڑھو جب تک حتی تعلموا ما تقولون، کہ جب تک تم یہ جانو نہیں کہ تم کیا پڑھ رہے ہو اس وقت تک نماز میں کھڑے نہ ہو. تو گویا نماز کا جو پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر سمجھ کے پڑھنا ہے. یہ اس آیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اور کبھی اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی. نماز کو سمجھ کے پڑھنا اللہ کی طرف سے حکم ہے، ورنہ نماز ہی مت پڑھو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پڑھو ہی نہیں، پڑھنی ہے تو ایسے پڑھو کہ اس کو سمجھو. اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم اس حال میں ہو کہ نیند کا غلبہ ہو، اور نیند کے غلبے میں تم یعنی نماز پڑھنے کی کوشش کرو تو چھوڑ دو. یعنی نیند کے غلبے میں بھی تم کچھ سے کچھ پڑھ سکتے ہو، سمجھ کے نہیں پڑھو گے، نیند کا دماغ سویا ہوا ہوگا. تو لہٰذا نماز کا پروٹوکول یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے. تو چلتے ہیں آگے، یعنی اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو. یعنی یہ بامحاورت ترجمہ بالکل اس بات کو فوکس کر رہا ہے کہ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم یہ جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. نماز کا ترجمہ، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے. اے اللہ، اللہم کا ترجمہ ہوگا اے اللہ سبحانکا، تیری ذات بڑی پاک ہے. یعنی ہر عیب سے، ہر کمزوری سے اللہ کی ذات پاک ہے. پاک ہے اے رب، اے اللہ تو پاک ہے. وبحمدکا، اور تیری حمد کے ساتھ. یعنی یہ جب آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ کے بعد یہ ثنا پڑھی جاتی ہے، اور اس میں جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جو اپنا کلیم یا اپنے رب کے ساتھ جو ہم اپنا تعلق بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اے اللہ تو تیری ذات پاک ہے، اور میں تیری حمد کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، تیری حمد کرتے ہوئے کیا، وتبارک اسمک، کہ تیرا نام بڑی برکت والا ہے، تیرا نام برکت والا ہے. وتعالی جدک، اور تیری ذات، تیری شان جو ہے وہ بہت بلند ہے، تیری شان بہت بلند ہے. اور پھر آخر میں ولا الہ غیرک، اور کوئی تیرے سوا معبود نہیں. یہ ہے کلیم جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہہ کر، دنیا سے کٹ کے تکبیر تحریمہ کے بعد. تو اگر اس کو ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات کی جو سربلندی ہے یا اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے وہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو سکتا. تو ان باتوں کو غور سے پڑھیں، غور سے سمجھیں ترجمہ کو، اور انہی چیزوں کو ذہن میں رکھ کے جب نماز پڑھیں گے تو پھر اس کا جو مزہ ہے وہ کچھ اور ہوگا. دیکھیں ذرا اس پہ غور کریں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر گواہی دیں کہ جو کچھ ہم نے یہ پڑھا ہے کیا ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں پڑھتے تو آج کے بعد انشاءاللہ آپ ترجمہ کو یاد رکھیے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس میں زیادہ ڈیٹیل ہم نے صرف ترجمہ رکھا ہے، کوئی گرامیٹیکلی ڈیٹیل نہیں ہے، وہ انشاءاللہ قرآن پاک شروع کریں گے تو اس میں آئے گی. تو ترجمے کو یاد رکھتے ہوئے پڑھیں گے. ثنا ختم ہوئی، اس کے بعد ہم دیکھیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ اب اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کو پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ جب تم قرآن پڑھو فَإِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے بھی اس کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اچھا کام شروع کرنے سے پہلے، تو اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ تعوذ جو ہے انشاءاللہ اس پہ بھی جب ہم نماز کے ترجمہ کے بعد اگلی بار شروع کریں گے قرآن پاک، تو یہیں سے شروع کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا گرامیٹیکل انالیسس انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے، اور پھر الحمدللہ رب العالمین سورہ الفاتحہ پڑھتے ہم۔ یہاں پہ صرف میں ترجمہ بیان کروں گا، پھر ڈیٹیل انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے مضمون میں آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے اور رحمان اور رحیم ہے، یعنی اللہ کی تعریف کے علاوہ دنیا کی کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نماز کے باہر آ کے پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ غیر اللہ کی تعریفوں میں کہاں سے کیا کیا چیزیں جو ہیں اس میں ایڈ کرتے ہیں اور کس طرح تعریفیں کرتے ہیں۔ جی، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ ذات جو رب العالمین ہے وہ مالک یوم الدین بھی ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، اس دن جس دن جزا و سزا ہوگی، نیکیوں کا اجر بھی ملے گا اور برائیوں کا وبال بھی ملے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کلیم ہے جو ہر نماز میں کئی بار ہم کرتے ہیں، تو اس کے جب گرامیٹیکل انالیسز آپ کے سامنے آئے گا تو پھر انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا دکھا ہمیں راستہ جو مستقیم ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا ہمیں یا ان پہ نہ چلا ہمیں جو مغضوب ہوئے، جن پہ تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ لوگ ہیں، راستے سے ہٹ گئے، بھٹک گئے۔ تو یہ سورہ الفاتحہ کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد ہم یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں جاتے ہیں، اور رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا۔ اور ہمارے مربی شہزاد صدیقی صاحب جو ہے اکثر جب یہ اس بات پہ نماز پہ درس کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات وہ کہتے ہیں کہ جب تم رکوع میں جھکو تو رکوع میں جب جھکو تو پھر اپنے اوپر اپنے گناہوں کا بوجھ محسوس کرو۔ یوں سمجھو کہ تم جھکے ہوئے ہو، تمہاری کمر اسی لیے جھکی ہوئی ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، اور تم اپنے رب کے حضور کھڑے ہو، نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر کہ اے میرے رب، میں اتنا بڑا گناہ عظیم، یہ تمثیل ہے، مطلب یہ کہ سمجھنے کے لیے کہ میں اتنا بڑا گناہوں کا بوجھ اٹھا کے تیرے حضور کھڑا ہوں اور تیرے سامنے جھکا ہوں، کسی کے سامنے نہیں جھکتا، تیرے ہی سامنے جھکا ہوں، تو ہی سب سے عظیم ہے۔ تو یہ احساس جب ہوگا تو پھر جب ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ یعنی اگر ہم یہ احساس رکھیں گے یا اللہ میں تو گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں، مجھے اس بوجھ سے پاک کر دے، تو پھر سمع اللہ نے سن لیا، پھر اس کی بات سن لی، اس کی تعریف سن لی، اس کے دل میں جو احساس ہے اللہ جاننے والا ہے۔ ربنا ولک الحمد، اور پھر ہم کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں دوسرا کلمہ کہ اے ہمارے رب سب تعریفیں تیرے ہی لیے۔ تو یہ قیام میں اللہ کے حضور اللہ کی تعریفیں سورہ الفاتحہ میں بھی اور
تسبیحات یعنی اس کی رکوع کی جو تسبیح ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم اللہ کے حضور سجدہ میں جاتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اور اللہ اکبر جو پچھلے لیکچر میں جس پہ بات ہوئی، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے، اللہ کا نام بلند ہے، اور پھر اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملات کرنے ہیں، عذاب ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی رضا ہے، یہ ساری چیزیں بہت بلند ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں ہم پھر اللہ اکبر کہہ کر یعنی 2 سجدے ہو جائیں اور پھر آپ دوسری رکعت پڑھیں، پھر جب اللہ اکبر سجدے کے بعد کریں گے تو پھر ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی عبادتیں، التحیات اور والصلوات و تمام فعلی عبادتیں، یعنی جو ایکشنز ہیں وہ ساری کی ساری عبادت، اس کو اللہ نے صلاۃ کہا، نماز اس میں خصوصی طور پہ ہے، یعنی نماز اور تمام پاکیزہ والطیبات، پاکیزہ نذرانے جو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، پاکیزہ سوچ کے ساتھ، پاکیزہ ایمان کے ساتھ، پاکیزہ جذبات کے ساتھ ہم اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں۔ اور خصوصی طور پر یہاں پہ طیبات جو ہے، طیبات اللہ تعالیٰ کی راہ میں، طیب جو پاک رزق ہے اس کے خرچ کی بات ہے، جو اللہ کے حضور ہم خرچ کرتے ہیں، اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں صدقات ہیں۔ تو یہ طیبات ہیں ساری جو ہم اللہ کی راہ میں، اور اس میں اپنے جذبات ہیں، اپنا وقت دینا، اپنی صلاحیتیں لگانا، حتیٰ کہ اپنی جان دے دینا، یہ ساری چیزیں طیبات میں ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ اللہ یہ ساری چیزیں ہم تیرے لیے، خصوصی طور پر تیرے لیے ہم کرتے ہیں۔ زبانی جو تسبیحات ہیں، تو تحیات اللہ کے حضور، زبانی عبادتیں، فعلی طور پر صلاۃ ہے، اور طیبات میں ہمارا جو اللہ کی راہ میں نذرانے مالی طور پہ ہوں یا ہماری جانی طور پر ہوں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ تو یہاں ہم اللہ کے نبی پر سلام کیوں بھیجتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کے نبی نے خود یعنی کہ تعلیم فرمایا کہ نماز میں ایسے پڑھو، اور پھر یہ کلمہ تو نبی اکرم خود بھی نمازوں میں یہی پڑھتے تھے کہ السلام علیک ایھا النبی، اور صحابہ اکرام اور آج تک ہم پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگتے ہیں۔ کیوں مانگتے ہیں؟ اور پھر جو درود پاک ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ کلیم ہم کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم یہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے کہ آج ہم اگر مسلمان ہیں تو کس کی بدولت ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت۔ آپ ہی دنیا میں تشریف لائے، اور آپ ہی نے ہمیں یہ تعارف کروایا رب کا، اور آپ ہی یہ کلام لے کر آئے، آپ ہی نے نماز کے طریقے سکھائے، آپ نے ہی دنیا کی زندگی میں جو ہے جو اللہ کا دین ہے اس پہ چل کے دکھایا۔ تو لہٰذا جو ان کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے اوپر احسان ہے، عظیم احسان ہے، اس کا بدلہ ہم اور کسی طریقے سے ادا نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد دیکھیں السلام علینا وعلی عبادہ الصالحین، پھر ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ سلامتی اپنے لیے۔ اے اللہ سلامتی ہو ہم پر۔ ہم کون؟ مسلمان، اللہ کے دین کو فالو کرنے والے۔ تو ہم اپنے اوپر سلامتی مانگ رہے ہیں، اور پھر وعلی عبادہ الصالحین، اللہ کے صالح بندوں پر بھی ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سلام بھیج اور رحمتیں بھیج۔ ٹھیک ہے، اوپر ہے السلام علیکہ اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان ساری یہ دعا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کے بعد پھر ہمارے اپنے لیے۔
اور پھر صالحین کے لیے۔ اچھا، صالحین کون ہیں؟ انشاءاللہ تفصیلاً تو بات آگے کریں گے ہم، لیکن صالح بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کے دین کے اوپر مکمل عمل کرنے والا ہو۔ لیکن صالح تو بن سکتے ہیں، صالحین میں تو ہم شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم کوشش کریں کہ ہمارے معاملات صالح ہو جائیں اور ہم صالحین کی یعنی منیمم کیٹیگری میں بھی آ جائیں، تو یہ جو دعا ہے پوری دنیا کے مسلمان جب نماز پڑھ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں دعا؟ ایک تو عمومی طور پر ہم سب مسلمانوں کے لیے، ہم سب اس میں شامل ہیں، لیکن خصوصی طور پر اگر ہم صالح بن جائیں تو صالحین میں شامل ہو جائیں، اس دعا میں ہر مسلمان کی دعا میں ہم شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوشش کریں اپنے آپ کو، اپنے معاملات صالح بن جائیں اور صالحین میں شامل ہو جائیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہم ایک بہت بڑا کلیم کرتے ہیں، بہت بڑی ہم گواہی دیتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کو سمجھتے ہیں؟ کیا اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں ہم؟ وہ کیا ہے سب سے بڑی گواہی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو، ٹھیک ہے؟ اور یہ گرامیٹیکلی کہاں پہ آئے گا ہمارا؟ یہ اشاروں میں اشہدو، یہ اشہدو اور نشہدو، شاہدہ یشہدو اور اشہدو۔ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ میں گواہی دے رہا ہوں، اور زبانی طور پر تو میں دن میں یہ 20 بار گواہی دیتا ہوں نماز پڑھتے ہوئے، تو کیا عملی طور پر میں اس گواہی پہ پورا اترتا ہوں؟ یہ ہے اصل سوال سوچنے کے بعد، کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں بے شمار الہ انسانوں نے بنا رکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑا الہ تو انسان کا اپنا نفس ہے، اور قرآن پاک میں 2 جگہ پہ آیت نازل ہوتی ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی ہوائے نفس کو الہ بنا لیا؟ اور اس کے علاوہ بے شمار الہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک بڑا ہی اچھا شعر ہے، کسی نے کہا ہے کہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے براہیمی نظر، بڑی مشکل سے ہوتی ہے براہیمی نظر پیدا، بڑی مشکل سے ہوتی ہے براہیمی نظر پیدا، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے بت خانے۔ ہماری جو ہوس ہے بے شمار بت خانے ہوس کے ہیں، مال کی ہوس، اور فیم کی ہوس، یعنی مجھے اس دنیا جانے، اور اپنے تکبر کی ہوس، اور اپنے آپ کو یعنی بڑا بنانے کی ہوس، مال و دولت اکٹھا کرنے کی ہوس، یہ ساری ہوس جو ہیں یہ سارے بت خانے ہیں، بت ہیں۔ تو جب ہم ان کو الہ بنائیں گے تو اصل الہ زبانی طور پر اللہ کو مانتے ہوئے بھی نہ مانیں گے، تو پھر آج معاشرے کی صورتحال تو یہی ہے۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں، ترجمہ دیکھ لیجئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد، اور پھر دوسری گواہی میں کیا دیتا ہوں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ اور میں دوسری بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ کیا میں اس گواہی پہ پورا اترتا ہوں؟ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو پھر وہ عقیدہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہونا چاہیے جو قرآن اور سنت ہمیں سکھاتی ہے۔ قرآن و سنت سے ہٹ کے اگر کوئی عقیدہ ہوگا تو وہ اس گواہی کے جو میں روزانہ گواہی پیش کرتا ہوں اپنے رب کے حضور، اس کے خلاف ہوگا۔ اور پھر جب میں اللہ کے بندے کو، اللہ کے بندے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان رہا ہوں، تو پھر آپ کی رسالت کے جو تقاضے ہیں کیا میں پورے کر رہا ہوں؟ کیا میرے پاس سب سے بڑی چیز آپ کے رسالت کو ماننا، میرے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ کیا میں نے زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں پڑھا ہے؟ کیا میں نے جانا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری تھی؟ بے شمار سیرت کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو کیا کبھی زندگی میں مجھے یہ توفیق ہوئی کہ میں یہ چاہوں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھوں؟
تو رسالت کو ماننے یا گواہی دینے کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ جب فرما رہے ہیں کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تو اس نمونے کو ہم دیکھیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح. تو ایک بار آج کے بعد، اگر اس سے پہلے ممکن نہیں تھا تو آج کے بعد یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ضرور پڑھیں گے، چاہے کوئی چھوٹی سی کتاب ہی کیوں نہ ہو. تو یہ میں گواہی دیتا ہوں بہت بڑی اللہ کے حضور. اور اس کے بعد پھر اس گواہی کو پورے یقین اور پورے دل کی گہرائیوں سے کہنا. خصوصی طور پر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کہیں آپ کا دماغ جو ہے وہ کہیں گھوم رہا ہے، اور ایسے ہوتا ہے، یہ ناممکن ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے کہیں دوسری طرف نہ جائے، لیکن اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اگر کسی دوسری جگہ پہ ایسا ہو بھی جائے تو لیکن اس مقام پہ آ کے پورے دل کی گہرائیوں سے اللہ کے حضور یہ عہد کریں کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، پورے دل کی گہرائیوں سے کہیں اور اس مطلب کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہیں. اس کے بعد دیکھیں یہ پوری، یعنی کہ پہلے تو ایک ایک آیت تھی آپ کے سامنے، اب میں نے یہ پوری التحیات آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. تمام زبانی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. سلام ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں. سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو یہاں تک نماز کا حصہ آج ہم نے پڑھا ہے، اور انشاءاللہ باقی کا جو حصہ ہے آخری تشہد کے بعد جو درود ابراہیمی ہے، اور پھر آخر میں دعا ہے، اور دعا کے بعد پھر دعائے قنوت بڑی اہم ہے، اس کا ترجمہ انشاءاللہ ہم اگلے نشست میں دیکھیں گے. تو آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کلاس کا جو ہمارا سلوگن ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ اسی لیے ہوگا کہ جب ہم ساری چیزوں کو پورے فہم و ادراک کے ساتھ کریں گے، نماز کو فہم و ادراک کے ساتھ پڑھیں گے، تو نماز ہمیں اس بڑے کام کے لیے تیار کرے گی. وہ بڑا کام کیا ہے؟ یہ جو یہاں پہ لکھا ہے، اللہ کے دین کی سرفرازی. نماز اس لیے تیار کرتی ہے آپ کو. ہمیں اللہ نے جو عبادتیں دی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ اس بات کا تقاضا ہے اور اس بات کی تیاری ہے کہ ہم اللہ کے دین کو زمین پر سر بلند کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یہی کچھ کیا تھا. یہ تو بعد میں ساری چیزیں بدل کے کچھ سے کچھ ہو گئیں، دین کو بالکل الٹ پلٹ کر دیا گیا، اور ہم اسی پہ آج راضی ہیں کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے اور ہمارا نام محمد ہے. ہم اسی پہ راضی ہیں. حالانکہ یہ چیزیں ساری اب دیکھیں گے، سمجھیں گے تو یہ بہت بڑی محنت کا کام ہے، آسان کام نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں میں لگائے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اس کام کو قبول کرے اور اس کو آخرت میں ہمارے لیے اجر عظیم بنائے، اور دنیا میں ہمارے بعد اس کو صدقہ جاریہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. جزاکم اللہ خیراً.